فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، اور انگنت بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین ہے۔ حضرات و سامعین، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں اور کچھ بدعات عام ہو جاتی ہیں۔ لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے اندر وہ کام ممنوع ہیں، اور انہی کاموں کی بنا پر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ جو ان کی طرح خوشی نہ منائے، جو ان کی طرح کے کام نہ کرے، فتوے لگائے جاتے ہیں۔ یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، جھنڈیاں نہیں لگاتے، جھومتے گاتے نہیں ہیں، بازار نہیں سجاتے، اپنے گھروں کو نہیں سجاتے، ان کو نبی کی خوشی نہیں ہے۔ حضرات و سامعین، عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں کسی قسم کا ذرا برابر کا بھی شک نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے، اور ایک بہت بڑی بدعت ہے جس کے اندر ہمارا معاشرہ دن بہ دن لپیٹ میں آتا جا رہا ہے۔ میں اس کی شرعی حیثیت کو بیان کرنے اور وضاحت کرنے کی بجائے کچھ ایسی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور کچھ دعوے ہوں گے، کچھ چیلنج ہوں گے، اور بات بالکل نمایاں ہوگی، بالکل واضح ہوگی، کسی قسم کی کوئی پوشیدگی نہیں رکھی جائے گی۔ یہ عید میلاد النبی جو آج مسلمان منا رہے ہیں، یہ عید تقریباً سن 300 ہجری میں عبید اللہ مہدی جو مجوسی النسل تھا اس نے شروع کی۔ عیسائیوں کو دیکھ کر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو اس نے عیسائیوں سے یہ سب سیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منایا۔ کہا کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن میلاد منانی چاہیے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں، کہا کہ پنج تن پاک کا میلاد منانا چاہیے۔ پنج تن پاک کے اندر کون کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ پنج تن پاک ہیں، ان سب کا میلاد منانا ہے۔ یہ مصر کا جب بادشاہ بنا تو اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی اور یہ منواتا تھا، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ان 5 ہستیوں کا میلاد منانے کے ساتھ ساتھ میرا بھی میلاد مناؤ۔ میلاد کو دوسرے معنوں میں اگر لیا جائے تو یہ ایک قسم کی برتھ ڈے ہے جس کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں پایا جاتا۔ اسلام کے اندر اس کی مخالفت ہوگی، اجازت نہیں پائی جائے گی۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا، مسلمانوں نے بھی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا۔ پھر ایک اللہ کا نیک بندہ کوئی حکمران آیا، اس نے اس عبید اللہ مہدی کو قتل کیا۔ یہ وہ عبید اللہ ہے جس نے حاکم بننے کے بعد بڑے بڑے دعوے کیے،
حالانکہ یہ مجوسی نسل تھا، اس کا باپ مجوسی تھا، اس کا دادا مجوسی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو کر اس نے بدعات و خرافات پھیلائی تھی۔ یہ 600 ہجری تک یہ عبید اللہ مہدی اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں امام مہدی ہوں، جس کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے میں وہی مہدی ہوں، اور تاریخ نے اس کے بارے میں صفحات کے اندر اس بات کو نوٹ کیا ہے۔ اسی ظالم نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں، رب میں ہوں، اللہ ہوں میں، لوگوں کو عبادت کے لیے پکارنے لگا۔ پھر ایک حاکم آیا، اس نے اس کو قتل کیا اور یہ میلاد سب کچھ ختم کر دیا۔ سن 600 ہجری آیا، ملک مظفر نامی عراق کا ایک بادشاہ آیا، اس نے اس بدعت کو شروع کیا اور اس نے اس میلاد پر کجریوں کو نچوایا اور شراب کی محفلیں سجائی گئی، شراب کے جام لوگوں کو پلوائے گئے اور حلوے خور مولویوں کو اکٹھا کر کے ان سے کتابیں لکھوائی گئی کہ میلاد منانا سنت ہے، اور ایک ایک مولوی کو ہزار اشرفیاں دی گئی۔ 1933 کے اندر پاکستان کے اندر شروع ہوتی ہے، لاہور شہر کے اندر سے یہ بدعت شروع ہوتی ہے، اور دن بدن یہ بدعت بڑھتی جا رہی ہے، زور و شور سے بڑھتی جا رہی ہے۔ 1933 سے پاکستان میں اس سے پہلے یہ بدعت تھی ہی نہیں۔ یہ اس میلاد کی تاریخی حیثیت ہے، شرعی حیثیت یہی ہے کہ یہ بدعت ہے۔ حضرات و سامعین، شعر پڑھتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع اول، جہاں میں ابلیس کے علاوہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح ہم خوشی مناتے ہیں اسی طرح خوشی مناؤ گے تو تم سچے محب رسول ہو، عاشق رسول ہو۔ اگر اس طرح تم نے خوشی نہ منائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گستاخ ہو، تم بے ادب ہو، نبی کے آنے کی تم خوشی نہیں ہے۔ ایک طرف تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں ہیں، تمہارے عقیدے کے مطابق اس بات کا رد ہوتا ہے، تم ہر ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مناتے ہو۔ مجھے بتاؤ، ولادت بشر کی ہوتی ہے یا نور کی ہوتی ہے؟ نور کی ولادت ہی نہیں ہوتی، ولادت تو بشر کی ہوتی ہے۔ تمہارا عقیدہ ہے نبی نور ہے، نبی کی ولادت ہوئی ہی نہیں ہے۔ ایک طرف تمہارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا نہیں کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا، پھر ولادت کیوں مناتے ہو؟ تمہارے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے نور سے سب چیزوں کو پیدا کیا گیا۔ اور جہاں بات ولادت کی آتی ہے، اپنے اکابرین کی کتابیں اٹھاؤ۔ احمد رضا خان بریلوی، اس نے فتاوی رضویہ 26ویں جلد کے اندر لکھا ہے، پورا حساب کیا ہے۔ دیگر اور مورخین کی کتابیں اٹھاؤ، انہوں نے مکمل حساب کیا ہے، عربی مہینوں کا، پورے سال کا، دنوں کا حساب کیا ہے۔ کئی مورخین نے ثابت کیا ہے کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اس دن 12 ربیع الاول کا جو دن بنتا ہے وہ پیر کا بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ مورخین نے تحقیق کی ہے کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اس دن، اس سال 12 ربیع الاول کے دن پیر کا دن بنتا ہی نہیں ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی پوری تحقیق کی، پورا حساب لگایا، اس نے کہا جو راج موقف ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہوتی ہے اور وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ اور وہ ہستی، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی زیادہ مقام دیا گیا، یہ میں اپنے پورے ہوش و حواس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جس ہستی کو اللہ رب العزت سے بھی بڑھا چڑھا کر مقام دیا گیا، اس ہستی کا حوالہ بنیت الطالبین، جس ہستی کا نام پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو غوث العظم کہا جاتا ہے، ان ہستیوں کا حوالہ سنیے۔ بنیت الطالبین اٹھا کے دیکھو، بڑے مزے کی بات ہے
عربی کے اندر یہ کتاب لکھی گئی، ان کے اپنے قلم سے لکھی گئی، اور یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ ترجمہ لکھنے والے بھی ان کے اپنے مولوی ہیں، اور جس مکتبے سے شائع ہوئی ہے وہ مکتبہ بھی انہی کا اپنا ہے، ترجمہ لکھنے والے خود ہیں۔ ترجمے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ فضائل عاشورہ کا باب اٹھا کے دیکھیں، اس فضائل عاشورہ میں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ احمد رضا کے مطابق 8 ربیع الاول ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ تم جس تاریخ کو جشن مناتے ہو، اللہ کی قسم اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کیا غم تھے، غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، کیا ان پر گزر رہی تھی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ جو اس دن جشن نہ منائے وہ شیطان کا ساتھی ہے، شیطان ہی اس دن جشن نہیں مناتا، خوش نہیں ہوتا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جو سچا محب ہے، جو سچا عاشق ہے، اس دن اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا جھومتا اور گاتا ہے۔ کسی کے ساتھ بحث ہوئی، میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن تم جشن مناتے ہو؟ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، تم جشن مناتے ہو؟ تمہارے احمد رضا خان کے بریلی کے نزدیک 8 ربیع الاول ولادت ہے، تمہارے غوث العظم کے نزدیک 10 محرم الحرام ولادت ہے، اور وفات سب کے نزدیک اتفاقاً اور اجماع ہے اس بات پر کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے۔ تم اس وفات کے دن میں جشن مناتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، گاتے ہو، جھومتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی فوت نہیں ہوئے، غم انہیں ہو جن کے نبی فوت ہو گئے، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ میں نے یہ چیلنج دیا ہے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ میں یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا یہ چیلنج ہے، کسی ماں نے آج تک وہ لال نہیں جنا جو اس چیلنج کو قبول کر کے جواب دے سکے۔ اللہ کی قسم بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا تم کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، ہم کہتے ہیں آپ وفات پا چکے ہیں، اس دنیا کی زندگی سے چلے گئے ہیں، آپ اخروی زندگی کے اندر، برزخی زندگی کے اندر بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ رکھنے پر تم ہمیں گستاخ کہتے ہو، بے ادب کہتے ہو کہ یہ نبی کو مردہ کہتے ہیں۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے، اپنی پوری امت کے علماء کو اٹھا کے لے آؤ، میرے اس چیلنج کو قبول کریں۔ کسی مائی کے لال نے، کسی کی ماں نے آج تک وہ لال نہیں جانا، میں پہلے کہہ رہا ہوں، جو اس بات کا جواب دے سکے۔ یہ بات ایسی ہے، میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری اٹھا لو، صحیح مسلم اٹھا لو، محدثین نے عقائد پر بھی کتابیں لکھی ہیں، مسائل پر بھی کتابیں لکھی ہیں، محدثین کی کتابیں اٹھا لو، صحیح بخاری اٹھا لو، باب وفات النبی اٹھا لو، پورے صحابہ کرام کے اس بات پر اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ پورے صحابہ کے اس بات پر اتفاق، اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا، کسی نے کہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ کسی ایک صحابی کے بارے میں دکھلا دو، ایک صحابی کا نام دکھا دو، ایک محدث کا نام دکھا دو، ایک مجتہد کا نام دکھا دو، ایک امام کا نام دکھا دو، کسی صحابی کا نام دکھا دو جس نے صراحتاً یہ لکھا ہو اور کہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہے، ہم تمہیں مان لیں گے۔ تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تابعین کا، تبع تابعین کا عقیدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور تمام ائمہ دین کا، محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لے، باب وفات النبی پڑھ کے دیکھ لے، تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے، سب صحابہ مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لگا کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، سر اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ من کان منکم
याबुद मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, कि जिसका ये अकीदा था, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, जो आपको रब मानता था, जो आपको इलाह मानता था, जो आपको पूजता था, जो आपकी इबादत करता था, तो वो सुन ले उनका माबूद, उनका इलाह, उनका रब फौत हो चुका है। इन्ना मुहम्मदन कद मात, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। इसका क्या माना है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे, हदीस सही बुखारी की है, वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, और जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता है तो याद रखो फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, तो अल्लाह जिंदा है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। फिर आपने कुरान मजीद की यह आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन मात औ कुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल थे, इनसे पहले भी कई रसूल आए, क्या इन पर मौत आ गई या इनको शहीद कर दिया गया तो तुम अपनी एड़ियों के बल इस्लाम ही छोड़ दोगे, फिर जाओगे अपने दीन से? वफात हो सकती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यकीन हो गया, खड़े थे, गिर पड़े, टांगों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को के बोझ को उठा न सकी, गिर पड़े नीचे, समझ गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। तमाम सहाबा इकराम का इज्तिमा चैलेंज है, एक सहाबी का नाम बता दे, एक मुहद्दिस ताबी मुज्तहिद फकीह का नाम बता दे जिसने सराहतन ये लिखा हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, फौत नहीं हुए। किसी एक सहाबी का, किसी एक इमाम मुहद्दिस मुज्तहिद का अकीदा ये है ही, ये अकीदा बनाया गया अहमद रज़ा खान बरेलवी के बाद। पहले अगर किसी का अकीदा था तो हमें दिखाया जाए। गम वो मनाए जिनका नबी फौत हो गया, हमारे नबी तो जिंदा हैं, दिखा दो कहाँ जिंदा है। किसी एक सहाबी ने कहा वो जिंदा है, किसी एक मुहद्दिस ने कहा वो जिंदा है, तुम अपनी तरफ से जो बातें कहते जाओ। 12 रबीउल अव्वल के दिन को वफात हुई है, इस वफात के दिन पर किसने जश्न मनाया था? सहाबा की क्या कैफियत थी, मैं आपके सामने बयान करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल आप फौत हुए, आपको अंदाजा हो गया था कि मेरी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम है, आखिरी अय्याम समझ गए थे। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, करीब होके बैठी, सरगोशी की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहने लगे ए बेटी, पहले हर साल जिब्रील अमीन मेरे पास आते थे, कुरान मजीद का मेरे साथ एक दौर करते थे, इस साल आए तो मेरे साथ 2 दौर किए हैं कुरान के, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का ये आखिरी साल है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी। एक हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को कहा कि ऐ बेटी, अब जो बीमारी मुझे लगी है, इसी बीमारी में फौत हो जाऊंगा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी। हज किया आपने ऐलान करके कहा खुदू अन्नी मनासिककुम, खुदू अन्नी मनासिककुम, लोगों मुझसे हज के तरीके सीख लो, इस इबादत के तरीके सीख लो। हो सकता है कि आइंदा साल मुझे तुम ना पा सको, मैं तुम्हारे अंदर ना हूं, जिंदा ना रहूं, आइंदा मैं तुम्हारे अंदर ना पाया जाऊं। आज तुम्हारे पास वक्त है, किसी चीज की समझ नहीं आती, मुझसे सीख लो। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन की तरफ भेजने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ चल दिए, काफी दूर निकले, पीछे देखा तो मदीना नजर नहीं आ रहा। हजरत मुआज़ फरमाते हैं अल्लाह के रसूल आप पीछे लौट जाएं, आप काफी दूर निकल आए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस मुड़ने लगे तो बड़े कीमती अल्फाज कहे कि ऐ मुआज़, हो सकता है कि तू जा रहा है और जब तू वापस आए हो सकता है कि तू मुझे ना पाए। फतमुर्र भी कब्री व मस्जिदी, तू जब वापस आए, मैं इस दुनिया में जिंदा ही ना हूं, तू जब मदीना में कदम रखे, तू जब मस्जिद नबवी के अंदर आए तो पास ही मेरी कब्र को देखेगा। हो सकता है कि अगर तू वापस जब आएगा मुझे जिंदा ना पाए, मुझसे मिल लो, गले लग लो, मुझे गले लगा लो, मिल लो। हो सकता है ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात हो, तू वापस आए तो मुझे कब्र के अंदर पाए। एहसास हो गया था, अंदाजा हो गया था कि मेरी वफात करीब है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, इन्होंने ख्वाब देखा, मुस्नद बज़ार के अंदर रिवायत आती है। इन्होंने ख्वाब देखा, कहते रही तो फिल मनामी, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि जमीन को
रस्सियों के साथ, मजबूत रस्सियों के साथ जकड़ लिया गया है। तुनज़उ इला समा, फिर उस जमीन को जकड़ कर मजबूती के साथ आसमान पर उठा लिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताबीर पूछने के लिए आए, अल्लाह के रसूल मैंने ये ख्वाब देखा है, मैंने देखा है कि जमीन को मजबूत रस्सियों के साथ, जंजीरों के साथ, यश्तान शिदात, मजबूत रस्सियों के साथ, मजबूत जंजीरों के साथ बांध के जकड़ लिया गया है। फिर उसको आसमान की तरफ उठा लिया गया। इसकी ताबीर बताए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ात वफ़ातुब्न अक़ीक़, ज़ात वफ़ातुब्न अक़ीक़, चचा जान, ये आपके भतीजे की वफात की इत्तला मिली है, आपको भतीजा फौत होने वाला है, ये मेरी मौत की इत्तला मिली है आपको। इसकी ताबीर ये है कि मेरी मौत करीब आने वाली है, यानी इतना गम होगा कि पूरी की पूरी जमीन को जैसे उठा लिया गया। एहसास था, अंदाजा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबाए किराम को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत तिलावत की तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे। सहाबाए किराम कहने लगे कि इस बूढ़े को क्या हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी और ये रोने लगे। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो तब लोगों ने कहा कि हमें फिर एहसास हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्यों रो रहे हैं। समझ आ गई थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ चुके थे मेरी मौत का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। क्या कैफियत थी इस 12 रबीउल अव्वल के दिन, जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए थे। ये तो हम जान चुके कि विलादत के दिन में इख्तलाफ है। कोई ये कहते हैं कि 5 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 8 रबीउल अव्वल है, कोई कहते हैं 9 रबीउल अव्वल है, कोई कहते हैं 12 रबीउल अव्वल है, कोई ये भी कहते हैं कि 17 रबीउल अव्वल है, और इनके गौसुल आज़म कहते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम है। विलादत के अंदर इख्तलाफ पाया जाता है। किसी और की ना माने तो अपने जद्दे अमजद की तो मान ले, अपने मसलक के बानी और मुजद की तो मान ले, अहमद रजा खान बरेली की तो मान ले। उसने कहा राज मकतब ये है, आपकी विलादत 8 रबीउल अव्वल को है, और गौसुल आज़म की मान लो, जिसको अपना गौसुल आज़म मानते हो, 10 मुहर्रमुल हराम को लिखिए। तुम्हारे नजदीक विलादत कौन सी है, तुम किस दिन जश्न मनाते हो। उस दिन क्या हालत थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वो नक्शा खींचते हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहीं दूर गए हुए थे, दूर इलाके में आपकी जमीन थी, वहां घर था, आपकी दूसरी बीवी थी, वहां आपकी बारी थी, आप वहां पर गए तो वापस आए। रास्ते में मदीने में दाखिल हो रहे तो एक बच्चा लेट के रो रहा है, बड़ी शिद्दत के साथ रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। ये बड़े रकीबुल कल्ब थे, बड़े नरम मिजाज वाले थे। घोड़े से उतरते हैं, बच्चे को उठाते हैं, बच्चे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, किसी ने मारा है, किसी ने कुछ कहा है, क्यों रो रहे हो, किसी ने कोई तकलीफ दी है, पूछने लगे। बच्चे ने क्या जवाब दिया, माता रसूलुल्लाह, चचा जान आपको पता नहीं अल्लाह के रसूल फौत हो चुके हैं। तो क्या गुजरी होगी गारे यार पर जब ये खबर सुनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के चले गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे। उस वक्त गारे यार पर क्या गुजरी होगी। आज तुम इस दिन जश्न मनाते हो जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए। तुम हमें शैतान का साथी कहते हो, शैतान कहते हो, गुस्ताख और बेअदब कहते हो। तुम जरा खुद तो सोचो, जिस दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह खबर मिली थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, उस दिन उन पर क्या गुजरी थी, कैसा गम का पहाड़ उन पर टूट पड़ा था। फौरन घोड़े पर चलते हैं, दौड़ाते हुए सीधा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाते हैं, आपके नाश मुबारक के करीब जाते हैं, आपके चेहरे से कपड़ा उठाते हैं, आपकी पेशानी पर बूसा लेते हैं, फिर आपकी खुतबा देते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों गलतफहमी का शिकार ना हो जाओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में फौत हो गए हैं, किसी किस्म की गलती का शिकार ना हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस कैफियत का नक्शा खींचते हैं कि वो कैफियत क्या थी सहाबाए किराम की, किस तरह की कैफियत से सहाबाए किराम गुजर रहे थे। बल्कि एक हदीस जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता था वो भी एक जरूरी हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर ही एक दिन नमाज के बाद सहाबाए किराम को नसीहत की। ऐसी नसीहत थी, सहाबाए किराम कहते हैं कि ऐसी नसीहत थी लोगों
لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ رونے اور چلانے لگ گئے، لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نصیحت کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا کہ لوگوں تم پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، وہ مصیبت میری موت کی شکل میں ہوگی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ امام قرطبی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، صحابہ کرام کے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بہت بڑی مصیبت تم پر آنے والی ہے، وہ مصیبت میری موت کی شکل میں ہوگی، بہت بڑی آزمائش ہوگی تم پر۔ اذا اصاب احدکم مصیبت، جب تم میں سے کسی ایک کو دنیاوی کوئی مصیبت کوئی آزمائش پہنچے، فلیذکر مصابت بی، تو اس کو میری یہ جو موت کا صدمہ تھا اس کو یاد کر لینا، فإنہا آدم المصائب، کیونکہ یہ جتنے بھی مصیبتیں جتنی بھی آزمائشیں انسان کو آتی ہیں ان آزمائشوں میں سے ان مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت یہ اور آزمائش اور یہی ہوگی میری موت کی مصیبت اور موت کی آزمائش۔ برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا میرے ساتھیوں پر، برداشت کرنا۔ اگر اس کے بعد تم پر کوئی مصیبت کوئی تنگی تکلیف پریشانی آئے تو میری اس موت والی آزمائش کو یاد کر لینا، تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں صدق رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ کہا۔ کیوں؟ لأن المصیبت به اعظم من كل شیء من كل مصیبت یصاب بها المسلم، اس دنیا کے اندر جتنی بھی مصیبتیں ایک مسلمان بندے کو پہنچتی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک مسلمانوں پر جتنے فتنے آتے رہیں گے، جتنی آزمائشیں آتی رہیں گی، جتنی مصیبتیں آتی رہیں گی، ان سب سے بڑھ کر مصیبت آزمائش برداشت والی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہے اہل ایمان پر، ایک مسلمان بندے پر۔ جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنے بھی فتنے آئیں، سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوں گے تو اس وقت اسلام کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ یہ ہر مصیبت سے آزمائش سے بڑی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ فَمِنْهُمْ مَنْ دُهِشَ فَخُولِتَ، صحابہ کرام میں سے کچھ تو یہ تھے ان کی کیفیت کیا تھی، جن کے پاس خبر پہنچی وہ اپنی زندگی میں مگن تھے، چل پھر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب پہنچتی ہے، بڑے ذہین فطین تھے، زمانے کے بڑے چالاک سمجھے جاتے تھے، بڑے ذہن والے عقل مند سمجھے جاتے تھے، جن کی باتوں کو غور سے سنا جاتا تھا، آج ان پر کیفیت یہ ہو گئی جب یہ بات معلوم ہوئی فقولتا، دیوانوں کی طرح پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگے، جس طرح ایک دیوانہ ایک مبہوت عقل بات کرتا ہے کہ کیا کچھ بھی معلوم نہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں، کیا منہ سے نکل رہا ہے۔ ایسی خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی صحابہ کو پہنچی، کچھ کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایسی باتیں کرنے لگے جیسا کہ کوئی دیوانہ باتیں کر رہا ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أُوقِدَ فَلَمْ يُتِقِلْ کیا، کوئی بیٹھا تھا اس تک خبر پہنچی، اس کے اندر اٹھنے کی طاقت نہ رہی، ٹانگیں شل ہو گئی، اٹھ نہ سکے، اتنا شدید غم تھا، بڑے بولتے تھے، فلم یوتقل قیام، کلام بولنے کی طاقت جاتی رہی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گنگے ہو گئے، ان کے منہ سے زبان کو کاٹ دیا گیا، ان کے منہ کے اندر زبان ہی نہیں رہی۔ ایسا شدید غم تھا، ایسا المناک درد تھا جو صحابہ کرام کو پہنچا تھا۔ جو جہاں پر تھا وہیں پر مبہوت ہو گیا، جو کھڑا ہے وہ وہیں کھڑا ہے، جو بولتے تھے بول نہ سکے، اور جو بڑے ذہین اور فطین تھے دیوانوں کی طرح باتیں کرنے لگے۔ وَمِنْهُمْ أَنْكَرَ مَوْتَهُ، اس بات پر تو غور کریں کہ ایسے صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے آپ کی موت کا انکار کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے، آپ نہیں فوت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک کہتے ہیں تلوار نکال لی، جو کہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس کا سر ڈالو۔ امام احمد ایک حدیث لائے ہیں، اس کے اندر آتا ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا،
حضرت عمر کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، آپ فوت نہیں ہوئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، 40 دنوں کے بعد واپس آ گئے، ہمارے نبی بھی واپس آئے، آپ وفات آپ نے نہیں ہوئی، آپ کو موت نہیں آئی، میں نہیں مانتا۔ حضرت مغیرہ نے کہا عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ فوت نہیں ہوئے، آپ گھر سے باہر آئے تلوار نکال کے کہتے ہیں لوگوں خبردار رہو، کسی کی زبان سے یہ جملہ نہ نکلے کہ میرے نبی فوت ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، آپ زندہ ہیں، آپ واپس ضرور آئیں گے، مجھے یقین ہے۔ موت کا انکار پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے سمجھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی موت آ چکی، آپ فوت ہو چکے ہیں۔ پھر سمجھ آئی، پھر اس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا، اتحاد ہے اور اجماع ہے، تمام صحابہ کرام کا ماننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وہ تو صرف صدمے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کی کیفیت ایسی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ فوت ہو گئے پھر جنازے کی باری آئی، پیر کے دن سوموار کے دن آپ نے وفات پائی، بدھ کی رات کو جا کے آپ کو دفنایا گیا۔ اس قدر صحابہ کرام پر غم چھا گئے، سب کے دروازے بند ہو گئے، بچے بھی اکٹھے ہیں ایک جگہ پر، عورتیں بھی اکٹھے ہو چکی، مرد بھی اکٹھے ہیں، غلام لونڈیاں سب اکٹھے ہو چکے ہیں، سب مسلمانوں کو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے 2 دن مجھے بہت یاد رہیں گے۔ ایک وہ دن ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، اس دن جیسا روشن دن میں نے آج تک نہیں دیکھا، روشنی اتنی پھیلی تھی، رات بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسرا آپ کی وفات کا دن مجھے یاد ہے، اظلم منہا کل شیء، اس دن نے ہر چیز کو تاریک کر دیا، آنکھوں کے آگے اندھیرے چھا گئے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی، گھر کے راستے بھول گئے تھے، سب اکٹھے، ایسی کیفیت تھی، کچھ معلوم نہیں ہو رہا کہ کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس دوران کسی نے بھی، کسی مسلمان نے بھی اپنے منہ میں پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں ڈالا، سب اسی طرح غم کے اندر نڈھال ہیں، بھوک پیاس سب کی مٹ گئی، غم اتنا بڑا تھا، غم کی شدت اتنی تھی، کسی نے کچھ کھایا بھی نہیں اور نہ پکایا اور نہ ہی پیا۔ پہلے مردوں کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی، وہ داخل ہوئے، فصلوا علیہ بغیر امام، امام کے بغیر ہی اندر جاتے، مرد درود پڑھتے واپس چلے جاتے۔ پھر اس طرح عورتوں کو داخل کیا گیا، پھر بچوں کو، پھر غلام لونڈیوں کو داخل کیا گیا۔ اندازہ کریں سوموار کے دن آپ کی وفات ہوتی ہے، بدھ کی رات کو آپ کو دفنا دیا گیا۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی، کس طرح کے غم تھے۔ تم ہمیں شیطان کہتے ہو، شیطان کے ساتھی کہتے ہو کہ نبی کی ولادت پر ان کو خوشی نہیں ہے، جشن نہیں مناتے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس دن اہل ایمان کی جو کیفیت تھی وہ آپ نے سنی ہے، صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی ہم معلوم کر چکے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دن اگر کسی کو خوشی ہوئی تھی وہ کون تھا؟ کس کو خوشی ہوئی ہوگی؟ اندازہ لگے اس دن کون خوش تھا، کس نے جشن منایا تھا؟ شیطان تھا، کافر تھے۔ ابو لہب کے حوالے دیتے ہو، ابو لہب اس نے نبی کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا تھا، حوالے دیتے ہو، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن رسالت اٹھایا تو یہی سب سے پہلا شخص تھا جو آپ کے مشن رسالت پر پتھر پھینک رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ اگر یہ زندہ ہوتا آپ کی وفات پر تو ضرور خوش ہوتا۔ شیطان نے خوشی منائی تھی، شیطان نے خوشی منائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر۔ 12 ربیع الاول وفات کا دن، اس پر تمام علماء کا، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہے۔ تم اسی 12 ربیع الاول کے دن میں جشن مناتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن تم جشن مناتے ہو۔ اہل ایمان کی کیفیت کیا تھی، صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی، اور ایک مسلمان کی اس دن کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور تم نے مسلمانوں کی کیفیت کیا بنا دی۔ حضرات و سامعین، شعر پڑھتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع اول، ابلیس کے علاوہ سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ظالم شعر پڑھتے وقت اتنا غلو کر گئے، کسی تک کو نہیں بخشا،
अंबिया की जमात को ना छोड़ा, ना सहाबा कराम को छोड़ा, ना आपकी बीवियों को छोड़ा, ना आपकी बेटियों को छोड़ा, ना पीछे जो उलमा गुजर गए किसी को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि जिस तरह हम खुशी मनाते हैं उसी तरह जो खुशी मनाए वो तो सच्चा आशिक है, वो सही मुसलमान है, और जो हमारी तरह खुशी ना मनाए और इसकी मुखालफत करे वो इबलीस है। पैगाम देते हैं वो इबलीस है, वो इबलीस का पैरोकार है। मुझे बताओ तुम्हारा ये अकीदा है कि नहीं? तुम कहते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है, नूर मिन नूरिल्लाह का अकीदा है। कहते हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उस वक्त पैदा किया। आप उस वक्त से हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी मट्टी में थे, अभी मट्टी में थे। आदम अलैहिस्सलाम को भी पैदा नहीं किया, मुझे पैदा किया। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर में से अल्लाह ताला ने अपनी सारी मखलूकात को पैदा किया। यह अकीदा आपका है। इस तरह तो विलादत बनती नहीं। चलो मान भी लिया जाए तुम्हारे इस अकीदे के मुताबिक। मुझे बताओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, नूह, याया, यूसुफ, यूनुस, याकूब, अय्यूब, लूत और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इसहाक और शुएब, ज़करिया, हूद और सालेह अलैहिस्सलाम आए, इलियास और दाऊद अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, मूसा और हारून और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे अंबिया आए। क्या इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी? तुम्हारे अकीदे के मुताबिक मोहब्बत का इजहार इस तरह किया जाता है। क्या इनकी जिंदगी में ये दिल नहीं आया होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको खुशी नहीं थी, इन्होंने जश्न नहीं मनाया? तो सोच तो सही कि तूने कितनी बड़ी बात कह दी, अंबिया की जमात को ना छोड़ा। एक आदमी अपनी बीवी को बहन या माँ कह बैठता है, मौलवी के बाद भागता हुआ दौड़ता हुआ जाता है, मैंने अपनी बीवी को माँ कह दिया है, अब इसका कफारा क्या होगा? जालिम, तूने इतनी बड़ी बात की है, तूने अंबिया तक की जमात को ना छोड़ा, तुझे अपने ईमान की फिक्र नहीं है? अपने ईमान की फिक्र कर, गौर और फिक्र कर और तौबा कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये दिन 63 मरतबा आया, कभी जश्न मनाया हो दिखा दो। हजरत आमना आपकी वालदा की जिंदगी में 6 मरतबा ये दिन आता है, अब्दुल मुत्तलिब दादा की जिंदगी में 8 मरतबा दिन आता है, आपके चचा अबू तालिब की जिंदगी में 10 मरतबा ये दिन आया, आपके चचा हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में 55 मरतबा ये दिन आता है, आपके चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में 85 मरतबा ये दिन आया है, आपके चचा जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में ये दिन 34 मरतबा आया है। मुझे दिखाओ, एक हवाला दो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपकी वालदा ने, आपके दादा ने, आपके चचाओं ने, किसी ने भी इस तरह जश्न मनाया हो, झंडियां लगाई हो, इस तरह खुशी मनाई हो? एक हवाला तो दे दो, कहीं हुक्म दिया हो मेरा जश्न मनाया करो विलादत का। आपकी बीवियों को देखो, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के बाद ये दिन 25 मरतबा आता है। हजरत आयशा की जिंदगी में 59 मरतबा आया है, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में ये दिन 42 मरतबा आया है, ज़ैनब बिन्त जहश की जिंदगी में ये दिन 17 मरतबा आया है, हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में ये दिन 58 मरतबा आया है। दिखा दो नबी की किसी बीवी ने इस तरह जश्न मनाया हो जिस तरह तुम जश्न मनाते हो। नबी की बीवियों को जब भी ये दिन आता था, नबी की याद सताती थी, गम खा जाता था, रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन इस तरह जश्न नहीं मनाती थी। नबी की बीवियों को देखकर मेरा ईमान है शैतान खुश होता होगा। आज ये अकीदा, ये मनहज किसने अपना लिया? आपकी बेटियों को देखो, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी में 30 मरतबा ये दिन आया, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में 22 मरतबा ये दिन आया, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी में ये दिन 25 मरतबा आता है, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी में ये दिन 23 मरतबा आया, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में ये दिन 56 मरतबा आता है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में ये दिन 57 मरतबा आता है। मुझे बताओ, नबी की बेटियों ने कभी इस तरह जश्न मनाया हो, कभी इस तरह खुशी मनाई हो, कहीं हुक्म दिया हो, आपके नवाजों ने जश्न मनाया हो? जरा गौर कर अपने इस फिक्रे में, अपने इस शेर में तूने कितनी बड़ी बात कही है, तूने क्या कहा है? नबी की बेटियों तक को तूने ना छोड़ा और नबी के नवाजों तक को ना छोड़ा, सिवाय इब्लीस के सभी तो जहां में खुशियां मना रहे हैं। ना नबियों ने खुशी मनाई, ना नबी ने खुद खुशी मनाई, ना नबी के दादा चचाओं ने खुशी मनाई, ना नबी की वालदा ने खुशी मनाई, ना नबी की बेटियों ने, नवासियों ने खुशी मनाई। तो तू किस तरह खुशी मनाता है? इस खुशी का जवाब तो लिखा, और इस खुशी पर तू
فتوے لگاتا ہے، ابلیس بولتا ہے تو ذرا سوچ ہمارے ساتھ بغض اور عداوت تیری وجہ ہے، تو بغض کر، عداوت رکھ، دشمنی رکھ، لیکن تو سوچ تو صحیح تو کتنی مقدس ہستیوں کا کھائے جا رہا ہے۔ خلفائے اربع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دن 25 مرتبہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اسلام لانے کے بعد یہ دن 29 مرتبہ آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دن 36 مرتبہ آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی میں اسلام لانے کے بعد یہ دن 53 مرتبہ آتا ہے۔ تابعین کو اٹھا کے دیکھ لو، سعید ابن مسیب ہے، حسن بصری ہے، اکرمہ ہے، حماد ہے، کسی ایک سے یہ دکھا لو۔ فقہائے اربعہ کو اٹھا لو، ابو حنیفہ کی زندگی میں 70 مرتبہ یہ دن آتا ہے، امام مالک کی زندگی میں 86 مرتبہ یہ دن آیا ہے، امام شافعی کی زندگی میں یہ دن 54 مرتبہ آیا ہے، امام احمد کی زندگی میں یہ دن 77 مرتبہ آیا ہے۔ اٹھاؤ فقہاء کی زندگی کو، محدثین کی زندگی کو، کسی ایک سے ثابت کر دو کہ کسی نے اپنے گھر پہ جھنڈیاں لگائی ہوں، کیا ان کو محبت نہیں تھی، ان کو عقیدت نہیں تھی؟ میرا تو ایمان ہے آج کے اس دور میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جن کا عقیدہ، جن کا ایمان، جن کا عمل اتنا مضبوط ہو جتنا صحابہ کرام کا تھا، جتنا تابعین کا تھا، جتنا ائمہ دین کا تھا، جتنا فقہاء دین کا تھا رحمہم اللہ اجمعین۔ محدثین کی جماعت کو اٹھا کے دیکھ لو، امام بخاری کی زندگی میں یہ دن 62 مرتبہ آیا، امام مسلم کی زندگی میں یہ دن 55 مرتبہ آیا ہے، امام ابو داؤد کی زندگی میں یہ دن 73 مرتبہ آیا ہے، امام ترمذی کی زندگی میں یہ دن 79 مرتبہ آیا، امام نسائی کی زندگی میں یہ دن 88 مرتبہ آیا ہے، ابن ماجہ کی زندگی میں یہ دن 64 مرتبہ آیا ہے، ابن ابی شیبہ کی زندگی میں یہ دن 85 مرتبہ آیا ہے، اور دارمی کی زندگی میں یہ دن 73 مرتبہ آیا ہے رحمت اللہ علیہ مجمعین۔ کسی ایک محدث کی کتاب میں حوالہ دکھا دو، کسی نے اس طرح خوشی منانے کا اظہار کرنے کا طریقہ بتایا ہو جس طرح تم کہتے ہو اگر ہم تمہاری طرح خوشی نہ منائیں تو تم ہمیں ابلیس کہتے ہو۔ کسی صحابی نے، کسی محدث نے، کسی تابعی نے، کسی مجتہد نے، امام فقیہ نے اس طرح کچھ بھی نہیں کیا، تم کہتے ہو سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ کس نے خوشی منائی ہے؟ 1933 کے بعد لاہور سے یہ خوشی منائی جا رہی ہے، اس سے پہلے تمہارا اپنا احمد رضا خان بریلوی گزرا ہے، اسی سے ہی دکھا دو جس طرح تم جشن مناتے ہو کہ احمد رضا خان بریلوی نے اس نے کیا ہو یا کرنے کا کہا ہو یا اس نے کبھی منایا ہو یا اس نے کبھی اس طرح تمہیں کرنے کا حکم دیا۔ ان کے نزدیک تو یہ دن 8 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو وفات کا دن غور و فکر کرو، وفات کا دن جس پر اجماع ہے پوری امت کا، یہ وفات کا دن ہے، اور ولادت کا دن اختلاف ہے۔ تمہارے اپنے اکابرین کہتے ہیں کہ 12 کا دن ولادت کا دن نہیں ہے، تم اس وفات کے دن میں خوشی مناتے ہو جس دن صحابہ کرام کی زندگی پر کیا قہر ٹوٹا تھا۔ اس صحابہ کرام کے سامنے جب یہ غم تھے تو اس وقت میرا ایمان ہے کہ شیطان بہت خوش ہوا ہوگا، وہ ناچا ہوگا، وہ جھوما ہوگا، وہ گایا ہوگا، اس نے بڑے بڑے جلوس نکالے ہوں گے، اس کو خوشی ہوگی، بہت بڑی خوشی ہوگی، بڑی خوشیاں منائی ہوں گی، لیکن صحابہ کرام پر اس دن غم چھا گئے تھے، کسی صحابی کو خوشی نہیں ہوئی تھی اس وفات کے دن میں۔ آج تو کیسا مسلمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن تو خوشیاں مناتا ہے، جھومتا اور گاتا ہے، اور ہمیں تو اس بات پر گستاخ اور بے ادب کہتا ہے۔ مجھے سمجھا تو صحیح کس بنا پر تو ہمیں گستاخ کہتا ہے؟ گستاخ تو ہے یا ہم ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہم سب کو اس میں غور و فکر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر قائم اور دائم رکھے، جب موت دے تو شہادت والی عظیم موت دے، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو۔ ہمارے